کے فضل کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں مزید اس کے علاوہ۔ ایک واقعہ سورہ کاف میں آئے گا، ایمان والے بندے مر گئے، دونوں ماں باپ، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، ان کی دیوار کو کیسے اللہ سیدھا کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کی اولادوں کو بھی جو ہے وہ حفاظت کرتا رہتا ہے، ان کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ ایک تو وہ واقعہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا واقعہ سورہ یاسین کا ذہن میں رکھیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، جو وہ رسول آئے تھے، دعوت دی، پھر ایک بندہ آ گیا دور سے دوڑتا ہوا، اور اس نے آ کے جب بات پیش کی اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ جو ہی قتل کیا اللہ نے کہا تو جنت جا، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ جو اگر فرض کریں وہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بیوی ہے رو رہی ہے، بچے ہیں چیخ رہے ہیں، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے ان رشتہ داروں کو پتہ چل جائے، بما غفر علی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور جو میرا سٹیٹس بنایا ہے، اگر اس کا انہیں پتہ چل جائے رونا چھوڑ کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ یہ ہے خوشخبری جو وہ حاصل کر رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین الذی، یہ کون ہے ایمان والے؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جنہوں نے زخم لگنے کے بعد اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہی، خود زخمی ہیں۔ یہ جن لوگوں نے پیچھا کیا تھا ان میں سے اکثر زخمی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، زخموں سے چور چور، تھکاوٹ لاحق، لیکن اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہا، دشمنوں کے پیچھے تعقب کیا۔ یہ دو واقعات ہیں جو ان آیات میں جمع ہیں۔ ایک یہ واقعہ ہے پیچھے اسی وقت انہی زخمی حالت میں تعقب کرنا، ایک اور واقعہ بھی ہے، جاتے وقت ابو سفیان بات رکھنے کے لیے یہ کہہ گئے تھے اگلے سال ہم پھر آئیں گے اور بدر میں مقابلہ ہوگا۔ تو جب وہ دن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہیں اور بدر میں آئے ہیں، لیکن مشرکین آئے نہیں، اور وہاں کوئی قافلہ تجارتی آیا ہوا تھا، بہت سستا سودا مل گیا، گویا دنیا کا نفع اللہ نے دے دیا وہاں پہ، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہانٹ تھی وہ سوا ہو گئی، یعنی وہاں جانا جو ہے فائدہ مند ہو گیا، وہ نقصان نہیں ہوا۔ تو ایک وہ واقعہ ہے، دونوں واقعات ان آیات میں جمع ہیں۔ تو پہلا تو وہ آیا نا کہ وہ زخم خوردہ ہونے کے باوجود ان کا تعقب کیا، یہ ایمان والے جن کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو نیکوکار ہیں، واتقوا، اور پرہیزگار ہیں، اجر عظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ اب دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جن سے لوگوں نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لوگ تمہارے خلاف ایک جمعیت جمع کر رہے ہیں، ایک لشکر تشکیل دے رہے ہیں۔ ابو سفیان آیت تو نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے خبریں بھیج دی، پھیلا دی کہ ہم ایک بہت بڑا جتھا لے کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے یہ خبریں پھیلا دی ہر طرف سے، جیسے ہوتا ہے نا بریکنگ نیوز، تو وہ مدینے میں آنے لگی۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ یعنی مشرکین مکہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، فاخشوہم، تو ان سے ڈرو۔ تو یہ باتیں سن کر فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا ان کا ایمان۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے جو سب سے بہترین کام بنانے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت کما کے لوٹے، وفضل، اور اس کا فضل حاصل کر کے آئے، وہ جو مال غنیمت جو وہاں پہ تجارت مل گیا۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، گزندی نہیں پہنچی کوئی، جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی۔ یہ ہے رضا، اللہ کی رضا پر یوں اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی سچی کوشش کرنا۔ ویسے ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہماری ساری جدوجہد اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ جب جان پر بنتی ہے، کاروبار پر بنتی ہے، نوکری پر بنتی ہے، اس وقت اللہ کی رضا چھٹی پہ چلی جاتی ہے، اتوار ہوتا ہے نا اس دن، رضا کا ہالیڈے، رضا حاصل کرنے کا۔ واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تمہیں خوف زدہ کرتا ہے اپنے ولیوں سے، اپنے دوستوں سے۔ ان کی یہ ٹیکنالوجی ہے، ان کی یہ طاقت ہے، تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ شیطان تمہیں ان سے ڈراتا رہتا ہے۔ اور یہ ایمان کا امتحان ہوگا، یعنی اللہ اسے ڈرانے کا موقع کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تمہیں دیکھے کہ ان سے ڈرتے ہو یا مجھ سے ڈرتے ہو۔ ڈر گئے تو ناکام ہو گئے، کھڑے رہے تو کامیاب ہو گئے، یہ ہے سارا امتحان۔
فلا تخافوہم، تو ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی، اور بلکہ قرآن کا ہر پڑھنے والا مخاطب ہے کہ تمہیں غمگین نہ کرے کافر لوگوں کی زمین کے اندر بھاگ دوڑ کرنا، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، گویا کوئی اطاعت بنا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا کریں گے، اس سے تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ سب مل کے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، تو یہ اللہ نے موقع کیوں دیا ہوا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ بچے، یہ اتنی کرتوتیں اتنا ظلم کر لیں کہ آخرت کے لیے مجرم ٹھہر جائیں، ثابت اللہ کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو بیچ کر کفر کو خریدا ہے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ایمان کو کس نے بیچا؟ کافروں کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، یہ جن کے پاس تھا اور مشکل حالات میں یو ٹرن لے گئے انہوں نے بیچا۔ یعنی ان حالات میں جو یو ٹرن لے گیا، ایمان سے یو ٹرن لے کے کفر کی طرف مڑ گیا، وہ ہے کہ جو بیچ گیا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ اگر آپ سورہ بقرہ کو بھی ذہن میں رکھیں نا، تو کافروں کے لیے تھا وہاں پہ عذاب عظیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اگلے رکوع میں جب منافقوں کا ذکر آیا تھا تو اس میں آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو وہی بات، وہی ترتیب یہاں بھی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، باقی جو لوگ کافر ہیں، ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، یہ دنیا میں بھاگ دوڑ اور یہ سارا کچھ چلت پھرت ان کی ہے اور عیاشی کے سامان ہیں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، ان کے لیے بہتری کر رہے ہیں۔ خیر لانفسہم، یہ ان کے حق میں اچھا ہے۔ انما نملی لہم، ہم انہیں یہ ساری ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں یا مواقع اس لیے دے رہے ہیں یا برائیوں پہ فیسیلیٹیٹ اس لیے کر رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ مزید گناہوں میں ترقی کر لیں۔ ظاہر ہے اگر ہم انہیں وسائل نہ دیں تو اور گناہ کیسے کریں؟ تو ہم نے یہ سارے وسائل انہیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم ان سے راضی ہیں، ہمارے انتقام کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ وہ نہیں، ہمارے یہاں کسی نے نعرہ لگایا تھا کہ جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو اسے خوشحالی دے دیتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، وہ اللہ سے غافل ہو گیا، اس کی یہ دنیا اسے اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ انما نملی لہم، ہم انہیں موقع دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ اور بھی گناہ کریں، ولہم عذاب مہین، آگے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ ہے وہ ساری بات۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ جس پر وہ ہیں، جب تک کہ وہ ان کے اندر سے خبیث میں سے طیب کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے، یا یہ طیبین کی جماعت میں سے خبیثوں کو علیحدہ نہ کر دے۔ یہ چھانٹی ہونی ہے۔ اب یہ چھانٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دے، جبریل علیہ السلام آئیں اور حضور کو بتائیں اور وہ کہیں فلانا 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 ہماری جماعت سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، یہاں سے دوڑ جاؤ، چھانٹی ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آزمائشیں آئیں جو آ رہی ہیں، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو وہ چھانٹی ہو جائے گی جو مطلوب ہے، ایک اور فائدہ بھی ہے، یہ پک جائیں گے، جو سچے ہیں کھرے ہیں یہ پک جائیں گے۔ تو آگ میں جل اور تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ پکانے کا طریقہ کیا ہے؟ خانقاہ میں نہیں پکے گا، میدان جنگ میں پکے گا، یہ اکیڈمیوں میں نہیں پکے گا، یہ اللہ میدان کارزار میں پکے گا۔ یہ ہے پکنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، غار حرا بھی ہے اور یہ کہ غار سور بھی ہے، لیکن یہ کہ جس درجے کی بلندی کو غزوہ احد پہنچاتا ہے وہاں وہ ادھر غار میں بیٹھ کے آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو چیز ہے، آخر یہ ساری ترتیب اللہ نہیں رکھی ہے نا، درجہ بدرجہ آگے بڑھا کے لے جا رہا ہے۔ تو ایمان والوں کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے رکھے گا جس پر کہ ہیں، انہیں پکائے گا، انہیں طیب بنائے گا، اور ان کے اندر جو خبیث ہے اسے چھانٹ کر علیحدہ کرے گا۔ پرانے وقتوں میں جب چینی ابھی نہیں تھی نا، وہ چائے بناتے تھے، اسے ابالتے رہتے تھے گڑ ڈال کے، گڑ بھی میلا سا ہوتا تھا،
تو پھر وہ ایک پرچ لے کے نا تو وہ میل نکالتے رہتے تھے. جب وہ ساری میل ختم ہو جاتی تھی پھر اس کے بعد وہ پتی شریف اس میں ڈالتے تھے. پہلا مرحلہ یہ ہوتا تھا میل نکالنے کا. تو اللہ